الحمدللہ اور آگے آ جائیے آپ لوگ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وسندنا ومولانا وموانا وملجانا محمد بعدد كل حسنه وجماله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل رب کے محبوب دانِ غیوب ہادی سبل ختم الرسل مولائے کل مکی سردار مدنی تاجدار لمبے لمبے ہاتھ سے بھیک دینے والے داتا گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی غلامی کا خراج پیش کریں اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ محفل عید میلاد مصطفیٰ اور عظمت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کی ہے. جس عظمت کے لیے مجھ جیسے حقیر نہیں عظمت مصطفیٰ کے لیے کلام توحید کی عظمت زہرا کے لیے زبان مصطفیٰ کی ضرورت ہے. شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ علی اور بھی ہیں کردار میں حیدر کے سوا. علی اور بھی ہیں کردار میں حیدر کے سوا. ذرا قریب کر کے آپ کو بتاؤں علی اور بھی ہیں کردار میں حیدر کے سوا. حسین کردار میں علی ہیں, حسن کردار میں علی ہیں, امام زین العابدین کردار میں علی ہیں. علی اور بھی ہیں کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. اس میں ہمت کہ رکھے مہر نبوت پہ قدم. جس میں ہمت کہ رکھے مہر نبوت پہ قدم. تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. تیرے بچوں کے علاوہ تیرے بچوں کے علاوہ مہر نبوت پہ قدم. تیرے بچوں کے علاوہ امام حسین امام حسن اکثر و بیشتر رسول کے کاندھے پہ سوار ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ علی رسول کے کاندھے پہ سوار ہوا. کعبۃ اللہ کا بت گرانا تھا. رسول نے علی کو بلایا, اے علی میرے قریب آؤ, میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ, کعبے کا بت گرا دو. میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ جب 1,24,000 وہاں پہ 1,24,000 صحابہ موجود ہیں, علی منتخب کیوں کیے گئے, علی کو بلایا کیوں گیا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں نادان تجھے خبر نہیں, قرآن پہ صرف قرآن رکھا جا سکتا ہے, قرآن پہ دوسری کتاب نہیں. میں بھی قرآن ہوں, علی بھی قرآن ہے. یہ قرآن چھونے کے لیے تمہارے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. علی بھی قرآن
قرآن بھی قرآن ہے، علی بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، علی بھی عظمت والا ہے، قرآن بھی عظمت والا ہے، علی کا کوئی جواب نہیں، قرآن کا بھی کوئی جواب نہیں، نہ کبھی قرآن جھوٹ بولتا ہے نہ کبھی علی جھوٹ بولتا ہے، بس فرق یہ ہے اس قرآن کو چھونے کے لیے تیرے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، علی سے محبت کے لیے تیرے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ علی سے محبت تو جب ہوگی جب تمہارا خون پاک ہوگا۔ اور بات بتائیں اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اگر تم علی سے محبت کرتے ہو کمال تمہارا نہیں تمہاری ماں کے پاک دامن ہونے کا کمال ہے۔ علی کی محبت اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری ماں پاک دامن تھی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب میں نے تمہیں صاحب کوثر بنایا۔ حضور مخدوم شاہ صفی کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کوثر اسے بنایا جاتا ہے جو کوثر کا مالک نہ ہو۔ مصطفیٰ تو کوثر کے مالک اس وقت بھی تھے جب کائنات ہی وجود میں نہیں تھی، پھر اللہ بعد کو کوثر کا مالک کیوں بنا رہا ہے؟ فرمایا اس کوثر سے مراد وہ کوثر نہیں ہے بلکہ جناب فاطمہ کی ذات ہے۔ فاطمہ زہرا کی ولادت کا وقت تھا، آیت نازل ہوتی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ وجہ معلوم ہے کیا تھی؟ کیونکہ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ حضور مجھے بتائیں کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ جو مصطفیٰ کا دشمن ہوتا ہے ابتر وہ ہو جاتا ہے۔ ابتر کے معنی بانجھ کے ہوتے ہیں۔ ابو لہب نے مصطفیٰ کو بانجھ کہا تھا۔ ابو لہب نے کہا اے مصطفیٰ، اے محمد، تمہارا دین کتنے دن تک چلے گا؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، اس کے بعد تمہارا انتقال ہوگا، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارا کوئی وارث نہیں ہوگا، تمہارا دین آگے کون بڑھائے گا؟ مصطفیٰ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کے قدموں میں سرسراہٹ ایسی محسوس ہوتی ہے۔ مصطفیٰ نیچے دیکھتے ہیں، جبریل کے پر تھے، جبریل اپنے پروں کو مس کر رہے تھے۔ فرمایا مصطفیٰ اپنی زبان مت کھولیے، آپ اپنی زبان سے مت بولے۔ اللہ فرماتا ہے اے مصطفیٰ اگر تم بولو گے تو وہ حدیث بنے گی، اب میں گواہی میں دوں گا تاکہ وہ قرآن بن جائے۔ میری وحدانیت کی گواہی دینی ہو تم دو گے، میری ربوبیت کی گواہی دینی ہو تم دو گے، لیکن معاملہ یہاں تمہارا ہے، اب تم نہیں بلکہ میں بولوں گا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محبوب تمہاری نسل تو قیامت تک چلے گی، لیکن جو ابتر تم کو کہتا ہے، بانجھ تم کو کہتا ہے، جو تمہاری شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ اسے ابتر بنا دے گا، اسے بانجھ بنا دے گا۔ تاریخ گواہ ہے ابو لہب کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہوئی اس کی نسل نہیں چلی، اللہ نے وہیں پہ نسلوں کو ختم کر دیا۔ اب معلوم یہ ہوا اب اس شخص نے امام زین العابدین کے قدم کو پکڑا، کہا حضور مجھے بتائیں، قرآن کہتا ہے کہ جو مصطفیٰ کا گستاخ ہوگا، جو مصطفیٰ کو ابتر کہے گا، اللہ اس کی نسل کو ختم کر دے گا۔ آپ نے فرمایا حق ہے۔ فرمایا کہ اے امام وقت میں دیکھ رہا ہوں جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اہل بیت کو گالیاں بھی دیتے ہیں، منبر رسول سے علی کو برا بھلا کہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں وہ صاحب اولاد ہیں، ان کی اولادیں ہیں، آپ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، صاحب اولاد ہیں، قرآن کہتا ہے وہ ابتر ہوں گے، ان کی کوئی نسل نہیں چلے گی۔ اب یہ بتائیں کہ قرآن کہتا ہے وہ بانجھ ہوں گے اور یہ گستاخ رسول صاحب اولاد ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج ابو لہب سے لے کر سلمان رشدی تک اتنے گستاخ سب صاحب اولاد۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں قرآن بھی سچ ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جو آل نبی کا گستاخ ہوگا وہ بانجھ ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، وہ شخص اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، حضور وہ دیکھے آ رہا ہے، وہ آپ کے نانے کو گالیاں بکتا ہے، آپ کو نہیں مانتا ہے، لیکن اس کی گود میں اولاد ہے، وہ صاحب اولاد ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ ابتر ہوگا، یہ صاحب اولاد ہے۔ امام زین العابدین پیچھے موڑتے ہیں، جلال میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن حق فرماتا ہے، قرآن سچ بولتا ہے، جو میرے نبی کا گستاخ ہے، میرے نانے کا
یہ ہو گیا. اور یہ میں منبر رسول کی عظمت زہرا کانفرنس میں اس بات کو اللہ کی ربوبیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو نبی کا گستاخ ہے، خاندان رسالت کا گستاخ ہے، باپ وقت بہت زیادہ جدید وقت ہے، بہت جدید وقت ہے، ایڈوانس سائنس ہے، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو، اللہ کی قسم وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوگا جو گستاخ رسول ہوگا. جو کہ قرآن فرماتا ہے وہ ابتر ہوگا، قرآن کہتا ہے وہ بانج ہوگا. ہم جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہیں. امام زین العابدین سے کہا کہ جناب سیدہ کون ہے، جناب سیدہ کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے گھرانے پہ ایک مرتبہ درود پڑھ دے، ایک مرتبہ، اور 400 سال تک خاموش بیٹھا رہے. کتنے مرتبہ درود بھیجے؟ ایک مرتبہ. 400 سال تک خاموش بیٹھا رہے. 400 سال کے بعد پھر گھرانے رسول پہ درود بھیجے. فرشتے چلا اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، جو تو نے 400 سال پہلے درود بھیجا تھا ابھی اس کا ثواب مکمل نہیں ہوا، تو نے دوسرا درود بھیج دیا. یہ گھرانے رسول کی عظمت ہے. ابھی آپ نے جناب سیدہ کا مقام ہی نہیں جانا. آپ طواف کعبہ کرنے گئے ہوں گے، کوئی تو گیا ہوگا طواف کعبہ کرنے. نہیں گئے ہوں گے تو آپ نے سنا تو ہوگا اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں 9 مرتبہ حاضر ہوا. جب حاضر ہوتا ہوں مجھے وہی واقعہ خیال میں آتا